بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. علامہ نے کہا تھا ستاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ تشریف فرمائے رانا عبدالشکور خان صاحب. السلام علیکم سر. تو سر میری گزارش یہ تھی، اس حوالے سے کچھ سوال آپ سے تھا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں پھر مسلمان ہیں، پہلے مسلمان ہیں یا پھر پاکستانی ہیں. اس حوالے سے ذرا آپ پلیز اس کے اوپر میں ذرا کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ کیا. علی بخاری صاحب، آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے. یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس حوالے سے بعض کا کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ واضح طور پر اس کا تعین نہیں کر پاتے. دیکھیں، پہلے ہم مسلمان ہیں یا پہلے پاکستانی ہیں، اس سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ ہم انسان تو پہلے ہیں. بالکل سب سے پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد ہم کچھ. تو جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ کسی خطے میں پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ انسان ہیں، اس کے بعد آپ کا تعلق اس خطے سے ہے. جب آپ کو شعور آتا ہے تو اس کے بعد آپ کا تعلق جو ہے کسی اپنا مذہب سے ہے یا کسی رفتار سے. یہ ایک نیچر نے بنایا ہوا فارمولا ہے، تو ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. جب انسان جس خطے میں پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک فطری تعلق ہے، بلکہ اس کی پیدائش کے ساتھ آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں انوالو ہیں کہ جو قدرت نے، فطرت نے اس خطے کے ساتھ منسوخ کر دی. اس کی جسمانی ساخت، اس کی جسمانی ضرورت، اس کی عادتیں، وہ فطرت نے اس خطے کے اعتبار سے اس میں ان بلٹ کر دی ہوئی ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دوں گا کہ جو لوگ پہاڑوں پہ رہ رہے ہیں اور جو لوگ ریگستانوں میں رہ رہے ہیں، تو ان کے بچے جب پیدا ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نیچر کی طرف سے ان میں اسی حساب سے ان کی اسی ماحول کے اعتبار سے ان کی قوت مزاحمت بڑھے گی. اسی وہ علاقائی خوراک کھائیں گے، اس کے حساب سے ان کی فزیکل گروتھ ہوگی. اسی طرح ان کی وہ مینٹل گروتھ بھی اس ماحول کا بڑا عمل اثر ہوگا. تو اس حوالے سے یہ ہم خطے کا جو نسبت ہے، خطے کی جو نسبت ہے، وہ فطرت نے بچے کے ساتھ اٹیچ کر دی. تو اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کروں گا کہ ہم پاکستانی پہلے پیدا ہوئے، پہلے ہم اس خطے میں پیدا ہوئے، پاکستان میں پیدا ہوئے، تو ہم پہلے پاکستانی. تو بعد میں ظاہر ہے کہ جس ماں باپ کے گھر ہم پیدا ہوئے ہیں تو وہ جو نیچرلی طور پر بچہ عام طور پر وہی مذہب اختیار کرتا ہے جس گھر میں وہ پیدا ہوا ہو. تو اس حوالے سے ظاہر ہے یہاں مسلمان ہیں زیادہ رہنے والے، بہت بڑی واضح اکثریت ہے، تو ہم مسلمان ہیں. یہ تو ہو گئی ایک آپ کہہ لیں بھی تقسیم جو فطرت کی طرف سے آتی. اب آپ دوسری دیکھیں اس کی سیاسی، اس کے پہلو، اس کے معاشرتی پہلو آپ دیکھیں. مسلمان ممالک تو دنیا میں بہت سے ہیں، 44 کے قریب ہیں غالباً، یا شاید اس سے کم و بیش ہو. میں ایگزیکٹ اپنی فکر میرے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن کافی ہیں. بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب ملک بھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں. تو ہر جو ملک ہے اس کا ایک اپنا کلچر ہے اس معاشرے کا، اور ان کی اپنے مختلف نسلیں آباد ہیں. تو لوگ اپنے اپنی نسلوں کی بنیاد پر پہچانے جاتے ہیں. تو وہ صرف مسلمانوں کی بنیاد پر نہیں پہچانے جاتے. جیسے عربی ہیں، ہمارے عربی بھائی، وہ آپ جب بھی ان سے بات کریں تو وہ اپنے آپ کو عربی پہلے کہتے ہیں.
ہمارے ایرانی بھائی ہیں، آپ ان سے بات کریں، وہ آپ کو اپنے آپ کو ایرانی قوم کے طور پر پیش کریں۔ جی جی اسی طرح جو مختلف خطوں میں لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے مسلمان ممالک جو ہیں، اور آپ کا شاید تیونس ہے یا یمن میں آتے ہیں، تو وہاں کے لوگ اپنی شناخت اپنے خطے کے ساتھ منسوخ کر دیں گے، اس کے بعد وہ فیض کی بات کریں۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے جی کہ ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں پاکستان۔ میری ذاتی رائے کے مطابق شاید ایسا نہیں، میں ذاتی طور پر اس چیز کا بلیور ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں، پہلے ہم پاکستانی ہیں، بعد میں ہم مسلمان۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا جو خطہ ہے یا ہمارا جو ملک ہے، اس کی چونکہ تخلیق، اس کی جو تقسیم ہوئی ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہوئی، اس لیے ہم مذہب کے ساتھ زیادہ ہماری ریلیشن ہے، زیادہ ہم قریب ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اس کے باوجود ہم پاکستانی پہلے ہیں، مسلمان تو ہم ہیں الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کا مفاد پہلے دیکھا، بعد میں ہم نے اجتماعی طور پر مسلمانوں کی کو ایک قوم سمجھتے ہوئے اس کا مفاد دیکھنا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے دنیا داری کے، اس کے معاشرتی پہلو پر جب ہم بات کریں گے تو پھر ہم اپنے مفاد کے اعتبار سے پہلے پاکستانی ہیں، بعد میں مفاد کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ہماری تربیت بھی اسی انداز سے ہونی چاہیے۔ ہمارے بچوں کو خاص طور پر، آپ کا کیونکہ ایک وہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی ہے، آپ ایک اسکول کے ساتھ بھی، آپ ایک معزز اساتذہ بھی رہے ہیں اور آپ نے بچوں کو پڑھایا بھی ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے انہیں اچھے مسلمان تو بنانا ہی بنانا ہے، لیکن پہلے ہمیں انہیں اچھا پاکستانی بنانا ہے، انہیں اپنے ملک سے محبت سکھانی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ تربیت کے ساتھ ہی وہ پاکستانی بن سکیں گے اور اسی تربیت کے بعد وہ اچھے مسلمان بن سکیں گے۔ اور آخر میں اس بات کو کلوز کر رہا ہوں، لمبی بات نہ ہو جائے، کہ ایک اچھا مسلمان ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا پاکستانی ہے۔ مسلمان بلکہ یہ ہے کہ کوئی کسی اور مسلم ملک میں رہتا ہے، وہ بڑا اللہ کا پسندیدہ انسان ہے، وہ بڑا نیک آدمی ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے ویسے مسلمان، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا پاکستانی ہے، وہ پاکستان کے متعلق اچھی رائے بھی رکھتا ہوں۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کی سوچ کی بنیاد پر یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، جب تک ہم اچھے پاکستانی نہ بنے اس وقت تک ہم اس ملک کو لے کے آگے نہیں جا سکتے۔ میری اس میں یہ ہے۔ تو بڑا لطف آیا جی، بہت سی باتیں نئی پتہ چلی ہیں اس میں۔ تو جو کہا گیا کہ ابتدا میں جب نعرہ لگا لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی بنیاد یہی ہے۔ لیکن جیسے سر آپ نے فرمایا کہ یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ ایک بہتر مسلمان ہمارے لیے واجب الاحترام تو ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ بہتر پاکستانی ہو سکتا ہے یا محب وطن ہو سکتا ہے۔ آج کی گفتگو کو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے، کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔